یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ پنجاب حکومت نے لاہور اور ملتان میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے، ویکینڈز پر مکمل لاک ڈاؤن بھی۔ وجہ گھنی زہریلی اسموگ جس نے پچھلے کئی ہفتوں سے پنجاب کے کئی شہروں کو لپیٹ رکھا ہے، خاص طور پر لاہور اور ملتان۔ پچھلے کچھ عرصے میں ملتان کا AQI کئی بار 2000 کے ریکارڈ مارک کو پار کر چکا ہے۔ ہر سال اکتوبر نومبر میں یہی سب ہوتا ہے، اسموگ، AQI، شارٹ ٹرم اقدامات، اگلے سال حالات بہتر ہونے کے وعدے، لیکن گزرتے برسوں کے ساتھ حالات بہتر ہونے کی جگہ بدتر ہو گئے ہیں اور لاہور کا شمار اب دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے یونیورسٹی آف شکاگو کی ایک اسٹڈی کے مطابق اگر آپ لاہور جیسے پاکستان کے آلودہ شہروں میں رہتے ہیں تو ایئر پولوشن یا فضائی آلودگی کی وجہ سے آپ کی عمر میں 5 سال کم ہو جاتے ہیں۔ بات صرف کچھ ماہ کی تھوڑی سی انکنوینئنس یا پریشانی کی نہیں، بات لوگوں کی لانگ ٹرم صحت کی ہے۔ آج پروگرام میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے کہ اسموگ لوگوں کی صحت پر کیا اور کس طرح کے اثرات چھوڑتی ہے، اور یہ بھی کہ یہ ہیلتھ ایمرجنسی حکومتوں کے لیے ایک ارجنٹ مسئلہ ہے بھی یا نہیں۔ آف کورس بات صرف لاہور کی نہیں، سرحد کے دونوں طرف انڈین اور پاکستانی پنجاب اور ایکچولی انڈین دارالحکومت دلی بھی اسموگ کی دھندلی زہریلی چادر کی لپیٹ میں۔ انفیکٹ بات آگے بڑھانے سے پہلے آئیں کوئکلی دیکھتے ہیں کہ دونوں پنجابوں کے چیف منسٹرز اس مسئلے کو کیسے دیکھتے ہیں۔ میں سوچ رہی ہوں کہ انڈین چیف منسٹر جو پنجاب کے چیف منسٹر ہیں ان کو خط لکھوں کہ یہ ایک سیاسی مسئلہ نہیں ہے، انسانی مسئلہ ہے جس کے اوپر اگر ہم بھی اقدامات اٹھا رہے ہیں تو انڈین سائڈ سے بھی میچنگ رسپانس ہونا چاہیے۔ ہواؤں کو تو نہیں پتا کہ بیچ میں لکیر ہے۔ پاکستان والے پنجاب دی مکھ منتری مریم شریف، نواز شریف دی بیٹی، وہ کہندی میں بھگونت مان نوں چٹھی لکھوں گی، تھوڑا دھواں لاہور آوندا ہے۔ ادھر دلی والے کہندے تھوڑا دھواں دلی آوندا، میں کہا ساڈا دھواں گیڑے ہی دئی جاندے، جیڑا آوندا سانوں پتا نکلدا۔ آپ نے آج کل AQI اور PM 2.5 کا ذکر سنا ہوگا۔ AQI یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس فضا میں آلودگی کے تناسب کو ناپنے کا ایک طریقہ ہے جس کی مدد سے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ کسی جگہ کی فضا کتنی صاف یا آلودہ ہے۔ جب AQI 300 سے بڑھ جائے تو فضا انتہائی خطرناک تصور کی جاتی ہے۔ ایسی صورت میں ایمرجنسی صورتحال کی ہیلتھ وارننگ جاری کی جاتی ہے۔ لاہور کا AQI آن ایوریج 1165 ہے، جو کہ عالمی ادارے صحت کی طے شدہ ریکمینڈڈ لیول سے زیادہ ہے۔ PM یعنی پارٹیکولیٹ میٹر، یہ دراصل مائکروسکوپک سالڈز یا لکوڈ ڈراپلیٹس ہوتے ہیں جو ہم سانس کے ساتھ انہیل کر سکتے ہیں اور جو سیریس ہیلتھ ایشوز پیدا کر سکتے ہیں، اور یہ PM 2.5 اسموگ کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ عام الفاظ میں آج کل لاہور میں PM 2.5 کی جو لیول ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے کہ آپ روز کے 10 سے زیادہ سگریٹ پی رہے ہوں۔ لاہور ملتان میں رہنے والوں سے بات کریں تو وہ جلتی ہوئی آنکھوں، گلے میں درد اور بری کھانسی کی شکایت کرتے ہیں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اثرات لانگ ٹرم بھی ہو سکتے ہیں۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق ایئر پولوشن سے سٹروکس، ہارٹ ڈیزیز، لنگ کینسر اور دیگر ریسپریٹری بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں۔ لاہور میں پچھلے کچھ عرصے میں اسموگ کی وجہ سے 1000 کے قریب افراد کو ہسپتالوں میں ایڈمٹ کیا گیا۔ ڈاکٹر سومیہ اقتدار انٹرنل میڈیسن اسپیشلسٹ ہیں۔ آئی تھنک جو پیشنٹ سب سے زیادہ اسموگ کے ساتھ کمپلین کرتے ہیں وہ آنکھوں میں اریٹیشن اور گلے کا خراب ہونے کی ہے۔ سو انہیں گلے میں ایک عجیب سی اریٹیشن رہتی ہے، کھانسی رہتی ہے، کچھ لوگ سنیزنگ کی یا چھینکیں آنے اور فلو کی کیفیت کی بھی شکایت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک لتھارجی اور فٹیگ کی فیلنگ بھی، لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم باہر سے گھر واپس آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے بہت زیادہ ہم تھک کے آئے ہیں یا بہت زیادہ محنت کی ہو۔ تو یہ جو گیسز ہیں یہ نہ صرف ہمارے لنگز کو افیکٹ کرتی ہیں، ہماری آنکھوں کو افیکٹ کرتی ہیں، ہمارے اپر ریسپریٹری ٹریکٹ کی اریٹیشن کرتی ہیں، بلکہ ایک جنرلائزڈ جو ویل بینگ کی فیلنگ ہے اس کو بھی متاثر کرتی ہیں۔ اسی طرح جو اس میں پولیوٹنٹس ہوتے ہیں جس میں نائٹرک آکسائڈ ہے، سلفر ڈائی آکسائڈ ہے، کاربن مونو آکسائڈ ہے، یہ جو ہمارے انر ایئر کے سیلز ہیں اس کو بھی ڈیمیج کر سکتے ہیں۔ تو سڈن سینسری نیورل ہیئرنگ لاس رپورٹڈ ہے اس کے ساتھ، تائیوان کی ایک اسٹڈی ہے بہت بڑی۔ اسموگ سے متاثرہ علاقوں میں رہنے والوں کے لیے اس کے اثرات کتنے خطرناک ہو سکتے ہیں؟ اسکن پہ جلن کا احساس، یہ بھی لوگ کمپلین کر رہے ہیں، چھینکیں آنا، ناک میں اور گلے میں اریٹیشن ہونا، بہت زیادہ بار بار گلے کا خراب ہونا، کاف ہونا، اس کے ساتھ کھانسی کی کیفیت ہونا۔
پھر یہ شارٹ ٹرم کمپلیکیشنس ہیں، لیکن کچھ ایسی کمپلیکیشنس ہیں جو لانگ ٹرم ہوتی ہیں، جو کہ ٹاکسک مٹیریلز جو ایئر پولوشن اور اسموگ کے ساتھ ہمارے جسم میں داخل ہوتے ہیں، وہ ہمارے لنگز میں ابزارب ہوتے ہیں اور ہماری بلڈ اسٹریم کے ذریعے ہمارے خون میں شامل ہو کے پھر ڈفرینٹ قسم کی جو نقصانات ہیں باڈی پہ وہ پہنچاتے ہیں، جس میں خون کی نالیوں میں یہ تنگی کر سکتے ہیں، جس سے خون کی متاثر ہوتی ہے سپلائی، اس سے دل کے اٹیک کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، فالج کا خدشہ بڑھ جاتا ہے، بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ان دا لانگ ٹرم یہ ہمارے جسم میں کچھ ایسی چینجز بھی کر سکتا ہے جو کہ کارسینوجینک ہوتی ہیں، یعنی کہ کینسر کے خدشے کو بڑھا سکتی ہیں۔ اور بہت ساری اسٹڈیز ایسی ہوئی ہیں جس میں ایئر پولیوشن یا جو ٹاکسنز ہیں جو کہ ہم انہیل کرتے ہیں، یہ لانگ ٹرم میں لنگ کے کینسر کا، گلے کے کینسر کا باعث بنتے ہیں۔ اگر اسموگ کے اثرات سیریس اور لانگ ٹرم ہیں تو کیا حکومت کے پاس موسم بدلنے اور بارشوں کا انتظار کرنے کے علاوہ اس بارے میں ایک سنجیدہ لانگ ٹرم اسٹریٹجی بھی ہے؟ ہم نے یہی سوال پنجاب حکومت کے انوائرمنٹ سیکرٹری جہانگیر انور سے پوچھا۔ اس حکومت نے آ کے ایک 10 سالہ پلان بنایا ہے، اس میں بلکہ 2 پلانز ہیں، ایک تو اسموگ میٹیگیشن پلان ہے اور دوسرا ہے کلائمیٹ چینج پالیسی۔ یہ پہلی پنجاب کی کلائمیٹ چینج پالیسی بنی جس کے اندر ہمارا لانگ ٹرم 10 سال کا پلان ہے اور اسی طرح میٹیگیشن، اسموگ میٹیگیشن کا بھی 10 سال کا پلان ہے۔ ان پلانس میں ایک بڑا سیریسلی ایکشن پلان بنایا گیا جس میں ہر ڈپارٹمنٹ کو ٹارگٹس دیے گئے، اس کے ریسورسز ہیں، اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہے، اس کی کہ ریویو کا، مانیٹرنگ کا پورا ایک امپلیمنٹنگ کا سسٹم ہے۔ اور اسموگ میٹیگیشن میں جیسے میں بتانا چاہوں گا کہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ کہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹ ایسا نہیں رہ گیا جس نے اسموگ میں اپنا رول پلے نہیں کرنا اس کو اینٹی اسموگ کی میٹیگیشن میں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ صرف انوائرمنٹ پروٹیکشن ڈپارٹمنٹ اس کو دیکھتا تھا، اب یہ ہول آف گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ یہ پلاننگ ڈپارٹمنٹ میں ہے جس کے اندر ٹرانسپورٹ، انرجی، ایجوکیشن، ہیلتھ، کیونکہ کریکولم میں بھی ہم کرنے جا رہے ہیں چینجز تاکہ لوگوں کو انوائرمنٹ سینسٹائز کیا جا سکے۔ اب حالات اتنے خراب ہو گئے ہیں کہ لاہور جیسے شہر کی فضا میں بس سانس لینا آپ کی صحت کو سیریس نقصان پہنچا سکتا ہے۔ حکومت کہتی ہے کہ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ لاہور کی آبادی 13 ملین کے قریب ہے اور ہر سال اس میں اضافہ ہوتا ہے۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ پلانڈ اور ان پلانڈ کنسٹرکشن اور گرین سپیسز کا کم ہونا، پیٹرول سے چلنے والی لاکھوں گاڑیاں اور ان سے نکلتا دھواں۔ ریسنٹ فگرز کے مطابق شہر میں 50 لاکھ سے زیادہ بائکس اور 13 لاکھ گاڑیاں ہیں۔ پھر بھٹیوں اور مل سے نکلتا دھواں الگ۔ ماحولیاتی آلودگی نہ ہو تو کیا ہو؟ پاکستان میں ہر سال 2.5 لاکھ لوگ پولوشن کی وجہ سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ پچھلے کچھ ہفتوں میں جب اسموگ نے عام لوگوں کی زندگی مشکل کر دی تو اس سے نمٹنے کے لیے حکومت نے کیا کیا؟ تقریباً 850 کے قریب بھٹے گرا چکے ہیں پچھلے 6 ماہ میں، ہم نے 66 کے قریب فیکٹریاں گرا چکے ہیں، ہم نے گاڑیاں امپاؤنڈ کی ہیں، یہ جو کلیمپ کی ہیں، امپاؤنڈ کی ہیں جو وائلیٹر ہیں۔ اسی طرح کہ ہماری جو اسٹبل برننگ پہ 400 سے زیادہ FIRs ہوئیں، 400 سے زیادہ وہاں پہ لوگوں کے اریسٹ ہوئے۔ ابھی جب ہم اس کے اندر آ چکے ہیں اس وقت اسموگ کے اندر، تو ہم لوگوں کو ظاہر ہے اس کی ایک پوری ایڈوائزری جاری کرتے ہیں، ہم ان کو مفت فیس ماسک تقسیم کر رہے ہیں۔ ہماری اس وقت بھی ٹیمیں مارکیٹس میں موجود ہیں۔ ہم نے اس وقت ایک آرڈر پاس کیا ہوا ہے کہ تمام مارکیٹس کے اندر پیوریفائر ہونا چاہیے، پھر ہم واٹر اسپرنکلنگ کر رہے ہیں تاکہ ڈسٹ نہ اڑے، اس میں ویٹ سویپنگ ہو رہی ہے۔ ہماری یہ مختلف جو ہم ٹری پلانٹیشن جو لوکل سپیشیز ہے میواکی فارسٹ شہروں کے اندر لگا رہے ہیں، تو یہ ساری ایکٹیویٹی اسی لیے کی جا رہی ہیں تاکہ لوگوں کی صحت کا خیال رکھا جا سکے، ان کی جانیں بچائی جا سکیں۔ سوئٹزرلینڈ کے ایک ماحولیاتی گروپ IQ Air نے لاہور کو دنیا کا موسٹ پولوٹڈ یعنی آلودہ ترین شہر قرار دیا۔ انفیکٹ پچھلے کئی برس سے لاہور اس لسٹ کے پہلے نہیں تو دوسرے نمبر پر ہی رہا ہے۔ ہمارے ساتھی شہزاد ملک لاہور میں ہیں، دیکھیں نظر بھی آتے ہیں یا نہیں۔ میں اس وقت لاہور میں موجود ہوں اور یہ کوئی سردیوں کی دھند نہیں ہے بلکہ باغوں کے شہر کہلانے والے لاہور پر اسموگ کی سونامی چھائی ہوئی ہے۔ کرونا وبا کے دوران جو لاک ڈاؤن لگایا گیا تھا ویسی صورتحال تو نہیں ہے، لیکن یہاں پر شہریوں کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ گھروں سے نکلتے وقت ماسک کا استعمال ضرور کریں، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ لاہور اور صوبے کے تمام بڑے شہروں میں رات کو تجارتی سرگرمیاں جلد بند کرنے اور دیگر پابندیوں کی وجہ سے جو سب سے زیادہ طبقہ متاثر ہوا ہے وہ دیہڑی دار طبقہ ہے، اور میں نے اس حوالے سے ان میں سے کچھ لوگوں سے بات کی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر روزگار کی خاطر وہ باہر نہیں نکلیں گے تو پھر کھائیں گے کہاں سے۔
हुकूमत लॉकडाउन लगा दे, स्कूल कॉलेज बंद कर दे, बाहर निकलना मुहाल हो जाए, बाहर निकलते ही तबीयत ख़राब होने लगे। सोचिए ऐसे में आम लोगों की ज़िंदगी किस तरह मुतासिर हो रही है। बीमार बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब जो एक नॉर्मली हेल्दी जो होता है ना वो अनहेल्दी मतलब बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। थोड़ी देर स्मोक में बैठते हैं, आपको सिर्फ गले की बीमारी नहीं, गले की तो बीमारी ऑल ओवर द लाहौर ही जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही है, उसके अलावा आँखों की बीमारी भी हो रही है। जहाँ पे हमने 5 से 10 मिनट का फासला तय करना तो वहाँ अब हमें आधा घंटा लग रहा है। डेली जुकाम, गला खराब, इनहेल सांस लेने में इतना मसला हो रहा है। यही नहीं कि स्मोक सिर्फ सड़कों पे है, अब स्मोक हमारे घरों में भी दाखिल हो चुकी है और हमारे जो नन्हे नन्हे बच्चे हैं वो भी इसकी वजह से मुतासिर हैं। बात यह है कि स्मॉग अब कभी कभार नहीं बल्कि हर साल का मसला बन गया है और स्मॉग से सबकी मगर ख़ास तौर पर बच्चों, बुज़ुर्गों और उन अफराद की सेहत को ख़ास तौर पर ज़्यादा ख़तरा होता है जिनकी इम्यूनिटी या मदाफ़ियाती निज़ाम में कोई मसला हो। तो ऐसे में लोग ख़ुद को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम अपने माउथ और नोज़ को कवर करें और उसके लिए मास्क बेहतरीन है, मास्क का इस्तेमाल करें, आउटडोर एक्सपोजर को मिनिमल रखें। इसी तरह ये आँखों को बहुत मुतासिर करती है और इस वजह से चश्मे का इस्तेमाल करें और घर आते ही आँखों को जो है वो अच्छी तरह धो लें पानी से। और इसके साथ एक डिप्रेशन का एलिमेंट बहुत लोगों में आ रहा है क्योंकि मेंटल हेल्थ को भी मुतासिर करती है। तो अपने आप को किसी हेल्दी एक्टिविटी के अंदर जो है वो ज़रूर इन्वॉल्व करें, लेकिन वो हेल्दी एक्टिविटी ज़ाहिर है आउटडोर नहीं हो सकती, उसको इंडोर होना है। फिर वो बुक रीडिंग की फॉर्म में हो या वो म्यूज़िक सुनने की फॉर्म में हो या टीवी देखने की। अपनी मदद आपके तहत लोग जो कर सकते हैं वो मेजर्स अहम हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये ऐसा मसला नहीं जो हम आप आपस में खुद ही हल करें। हुकूमती रिस्पांस देखें तो हमेशा ऐसा लगता है कि वो हर साल हालात के ख़राब होने का इंतज़ार करती है, फिर वही इंडियन पंजाब पर इल्ज़ाम, लॉकडाउन, पानी का छिड़काव। माहौलियाती एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हुकूमत इस इशू को उस अहमियत और उस अर्जेंसी से नहीं देख रही जिसकी ज़रूरत है। मैंने एनवायरमेंटल लॉयर राफ़े आलम से बात की और पहले यही पूछा कि हुकूमत के ये शॉर्ट टर्म इक़दामात तो नज़र आते हैं, पर क्या उनकी कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी भी है? जी देखिए, पॉलिसी के बनने में और काम और इक़दामात होने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अब पॉलिसीज़ तो मैं मानता हूँ बन गई हैं, बहुत ज़्यादा हवाई आलूगी के हवाले से पॉलिसीज़ सुबाई हैं, अब मौसमी तब्दीली की भी पॉलिसी है, ये खुशखबरी है, मगर वी शुडंट स्टॉप हियर। देखें, इस वक्त अगर पंजाब के शहरों में गर्मियों में हीट वेव के इम्कानात जो हैं बढ़ रहे हैं, अगर पंजाब के शहरों में बारिश की वजह से फ्लडिंग हो रही है, तो अगर आप अखराजात देखें शहरों में कहाँ पैसे खर्चे जा रहे हैं, तो वो गाड़ियों के अंडरपास और ओवरपास के लिए खर्चे जा रहे हैं। और अब ये एक एनवायरमेंटल ऑब्वियसली इशू होने के साथ साथ एक हेल्थ इशू भी तो बनता जा रहा है ना, क्योंकि आम आदमी की जो सेहत है उस पर डायरेक्ट इम्पैक्ट इस तरह के एयर पोल्यूशन और स्मॉग का क्या होता है उसके बारे में भी हमें पता है। तो आपको क्या लगता है कि एज अ हेल्थ इशू आम आदमी की जो सेहत है क्या वो भी तरजीह नहीं है हुकूमत के लिए? अब देखिए, हमें पता है कि हवाई आलूदगी जो है वो सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह, ये हमें मालूम है, मगर दिलचस्प बात यह कि पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी स्टडी या रिसर्च नहीं है जिसे हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल रिसर्च, जिससे हम बता सकें अपने सियासतदान स्टेक होल्डर्स को कि ये हैं असल असरात हवाई आलूदगी के। अब दूसरे ममालिक में ऐसी स्टडीज़ हैं, हमारे पास हिंदुस्तान के एग्जांपल्स हैं, अमेरिका के, यूरोप के, जहाँ इस तरह की स्टडीज़ हुई हुई। हमें पता है कि पर्टिकुलर मैटर या इस तरह की हवाई आलूदगी, सल्फर डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन के असरात क्या होते हैं, बच्चों के लिए क्या होते हैं, बड़ों के लिए क्या होते हैं, सीनियर सिटीजन, वी नो ऑल ऑफ दिस। लेकिन चूंकि पाकिस्तान में स्टडीज़ नहीं है, तो ये एक आप समझ लें लूप होल है पॉलिसी के अंदर। AQI का सिस्टम जब तैयार हुआ था उस वक्त 600 तक इसकी हद थी। 2 हफ्ते पहले पंजाब में, पिछले हफ्ते पंजाब में 2500 से ज्यादा AQI था। ये तसव्वुर से आगे चीजें हो रही हैं। दिस इज ट्रूली एन एयरपोकलिप्स। अभी तक जो हुकूमत का रिस्पांस है उसमें आपको कोई स्ट्रैटेजीज नजर आ रही हैं जिनका वो इस्तेमाल कर रहे हैं इस मसले से निमटने के लिए? बिल्कुल, उन्होंने क्या कहते हैं दुआ का ऐलान किया था बारिश के लिए, और फिर बारिश हो गई। जितना आप इस बारे में सोचें उतनी आपको उलझन और परेशानी होती है, और जब उलझनें भी उलझ जाएं तो अक्सर पाकिस्तानी क्या करते हैं? मजाक। अब आप इसे दर्द का हद से बढ़कर दवा हो जाना कहें या कोपिंग मैकेनिज्म। स्मॉग पर पाकिस्तानी मीम कंटेंट आपने देखा ही होगा, इनफैक्ट शायद बनाया भी हो, क्योंकि हालात जितने मर्जी ख़राब हो जाएं, लाहौर तो फिर लाहौर है।
हम मीम्स बना लें और इस सिचुएशन से डार्क ह्यूमर क्रिएट कर लें, लेकिन एक्चुअली ये मजाक नहीं है। और ऑफ कोर्स इस बार भी स्मॉग ख़त्म हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तान में एयर पोल्यूशन और सर्दियों की स्मॉग वक्त के साथ साथ बद से बदतर होती जा रही है, और अब इसकी कीमत आम शहरी सिर्फ उन दिनों को होने वाले नुकसान से नहीं बल्कि अपनी सेहत से भी चुका रहे हैं। देखिए, स्मॉग का ये मसला न तो नया है और न ही अनोखा। कुछ साल पहले चीन के दारकूमत बीजिंग का हाल आपको याद है? एक वक्त ऐसा था जब चीन में एयर पोल्यूशन की वजह से हर साल 25 लाख लोग हलाक हो रहे थे। लेकिन 2008 के ओलंपिक्स के बाद चीन ने कई ऐसे मेजर्स लिए जिनसे हालात बेहतर हुए। क्लीन अप टेक्नोलॉजीज़ में इन्वेस्ट किया गया, नई गाड़ियों के लिए एमिशन कंट्रोल्स और ईंधन को इम्प्रूव किया गया, और चीन ने 2013 से 2022 के आखिर तक पार्टिकल पोल्यूशन में 60% कमी अचीव की। यानी अगर फोकस इल्ज़ाम तराशी, पॉइंट स्कोरिंग और वक्ती सोल्यूशंस पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मकासद पर हो, तो स्मॉग के ये जहरीले बादल भी छट सकते हैं।